الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسنین محمد المصطفى صاحب قاب قوسین وعلى آلہ وصحبہ ما دام الکونین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے جانب نچھاور کرے. پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. لائق عزت و احترام بزرگوں و دوستوں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص و اہل بیت کی تعریف و توصیف آپ کے فضائل و مناقب سماعت فرمائیں. آپ نے تقریروں میں سنا اس بدر آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین سے محبت فرمایا کرتے تھے. ان کی محبت کو اپنی محبت اور خدا کی محبت قرار دیا. ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعاؤں سے نوازا. لیکن وہی بات ایک سوال پیدا ہوتا جیسے کچھ نااہل اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اتنی محبت ہے، اس قدر پیار ہے امام حسین سے، اتنی چاہت ہے کہ آپ خود تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حسین کو تکلیف ہو. لیکن میدان کربلا میں جب اس قدر مصائب و آلام کا ہجوم تھا، پریشانیاں و تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں پہنچے؟ جیسا کہ کچھ بدبختوں نے اعتراض کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ رسول ہماری مدد فرماتے ہیں، تو جو رسول اپنے نواسے کی مدد کربلا میں نہ کر پائے معاذ اللہ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ معاذ اللہ من ذالک. غور فرمائیے آپ، میدان کربلا میں سرکار امام حسین رضی اللہ
एग्जाम दे रहे थे और यूं कह लीजिए अपनी जबान में कि मास्टर ऑफ शहादत की डिग्री लेने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे थे और इम्तिहान के वक्त में अच्छे उस्तादों की, अच्छे परवरिश करने वालों की ये शान नहीं होती है कि इम्तिहान का हमें मदद करने जाए, बल्कि वह इम्तिहान से पहले खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, खूब तरबियत करते हैं, इसलिए कि इम्तिहान में ये बेहतर से बेहतर नंबर लेके आए और मेरे खानदान का नाम रोशन फरमाए। यही होता है। आपने रात दिन पढ़ाया, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक टीचर है, चाहे वो कोचिंग क्लास का हो चाहे स्कूल का हो, साल भर तक वो बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाता है, एक एक दिन लगाता रहता है, कमियों को सुधारता रहता है। लेकिन जब वही लड़का एग्जाम हॉल में इम्तिहान गाह में पहुंचता है तो अब वो टीचर मदद करने जाएगा, न घर वाले मदद करने जाएंगे, न कोचिंग सेंटर के अफराद मदद करने जाएंगे। क्यों? कि अगर मदद करने जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसने पढ़ाया सही नहीं है। जब पढ़ाने का वक्त था, जब मदद करने का वक्त था, उस वक्त तो उसने मदद नहीं की। अब इम्तिहान में आया है तो बताने के लिए आ गया है, नकल करने के लिए आ गया है। जमाना पुकार उठेगा, स्कूल के सारे स्टाफ पुकार उठेंगे, ये टीचर ऐसा था जिसने साल भर बेकार कर दिया, इसने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं था, सिखाया नहीं था, इसकी तरबियत नहीं की थी, एक लफ्ज को रटाया नहीं था। लेकिन आज इम्तिहान गाह में, आज एग्जाम हॉल में बताने आ गया है। इसका मतलब यह है कि इम्तिहान देने वाला भी कमजोर है और इम्तिहान दिलाने वाला भी कमजोर है। ये सवाल पैदा हो जाएगा। अब गौर फरमाइए, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस बारगाह के पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी, किस स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनका टीचर कौन है, उनका प्रोफेसर कौन है, तो गौर करोगे आप तो सबसे पहले मिलेगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदर्श में तरबियत पा रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खूब पढ़ाया मुस्तफा ने, खूब पढ़ाया हज़रत अली ने, इसलिए पढ़ाया था बेटा सब्र रज़ा का इम्तिहान आ जाए, शहादत की मंजिल आ जाए तो चुन लेना शहादत को, लेकिन अपने कदमों को मत जानना। पढ़े हुए थे वहां के, किससे पढ़े थे? उस मुस्तफा से पढ़े थे जिस मुस्तफा का कोई उस्ताद दुनिया में नहीं। उस नबी पाक साहिब औलाद से आप पढ़े हुए थे, उस बारगाह के आप स्टूडेंट थे। अपनी जबान में कह लो कि उस मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे इमाम हुसैन, जिनके नाना को दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, सबका वो उस्ताद है, लेकिन दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं, बल्कि उनको किसने पढ़ाया? तो कुरान में खुद कहा रहमान अल्लमल कुरान, नबी को मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया और मुस्तफा ने इमाम हुसैन को पढ़ाया। न खुदा का पढ़ाया हुआ कभी फेल होता है, न मुस्तफा का पढ़ाया हुआ कभी फेल होता है। और ये नहीं, एतराज करने वालों की अकल की गायब हो जाती है। आप गौर कीजिएगा, पूरा मालूम है, सबको मालूम है कि इमाम हुसैन की शहादत होगी, बल्कि सहाबा किराम में तो ये मशहूर था, अहले बैत का हर फर्द जानता था कि इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मेरा नवासा मैदान करबला में शहीद होगा। हजरत आयशा जानती है, हजरत फातिमा जानती है, मौला अली जानते हैं, अहले बैत का हर फर्द जानता है कि ये नौजवान एक दिन मैदान करबला में दीन और मिल्लत के खातिर शहीद होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, किसी ने दुआ तो नहीं की। ये गौर करने का मकाम है, सब जान रहे हैं, लेकिन कोई दुआ नहीं कर रहा है।
کیا نہ تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے رب قدیر میرے لاڈلوں کو بچا دینا، نہ تو مولا علی کہہ رہے ہیں میرے لاڈلوں کو بچا دینا، نہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے رب میرے حسین کو بچا دینا۔ غور کرو، نہ کوئی دعا کر رہا ہے بچانے کی، نہ تو کوئی عرض کر رہے ہیں، نہ تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ کی دعاؤں سے تو آپ کی دعاؤں سے تو ناممکن بھی ممکن ہو جایا کرتا ہے، بابا جان آپ کی تو طاقت وہ ہے کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑا ہو جاتا ہے، بابا جان آپ کی طاقت آپ کا پاور تو یہ ہے کہ میدان صحابہ میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، بابا جان آپ کی شان تو یہ ہے کہ کنکروں کو کہہ دیتے ہیں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر پہنے لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بابا جان آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے مولا سوف یوتی گرم کو فقرتا، آپ کا رب تو آپ کی رضا چاہتا ہے، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زمانہ چاہتا یہ ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب نبی مجھ سے راضی ہو۔ تو بابا آپ کی شان تو یہ ہے میرے حسین کے لیے دعا کر دیجیے، میرے حسین کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے نہیں کہا، مولا علی نے نہیں کہا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بہت ساری روایتوں میں آیا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، یہی میدان کربلا جسے دشت نینوا بھی کہا جاتا ہے، یہی میدان کربلا جسے مقام طف بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ جب بیان فرمایا حضرت امام حسن ساتھ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بیٹا حسن یہی میرے حسین کی شہادت گاہ ہے، یہ میرے حسین کی شہادت گاہ ہے، یہ تیرے بھائی کے اور ان کے گھر والوں کے اونٹ یہاں بدھیں گے۔ غور فرماؤ آپ، مولا علی جانتے ہیں، کہہ رہے بیٹا حسن یہ میدان کربلا ہے، اسی کو مقام نینوا بھی کہتے ہیں، دشت نینوا، تو یہیں پر حسین کے اونٹ بندھے جائیں گے، یہاں حسین کا خیمہ ہوگا، اور یہ میدان جو ہوگا یہ حسین کا مقتلگاہ ہوگا، حسین اور اس کے گھر والے یہیں پہ شہید کیے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، اتنا جانتے ہیں مولا علی شیر خدا ہاتھ اٹھا کر نہیں کہتے ہیں باپ رب قدیر میرے حسین کو بچا لینا اس تکلیف سے، نہ تو امام حسن نے کہا بابا جان آپ کا شیر خدا ہے، مصطفیٰ کے نور نظر ہے، آپ دعا کر دیجئے بھیا کی جان بچ جائے گی، بھیا اس پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حسن بھی نہیں بولے، حضرت علی بھی نہیں بولے، اور آپ یہ سن لیجئے کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہ تو دعا کی نہ دعا کی درخواست کی، جبکہ معلوم سب کو ہے۔ سنا ہوگا آپ نے روایتوں کے اندر، میں مختصر طریقے سے اردو عبارت پیش کر دیتا ہوں، اردو عبارت پیش کرتا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ۔ ان ام الفضل بنت الحارث دخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الآخر۔ ام الفضل بنت حارث پہلے اپنے نے سنا دیا تھا آپ کو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، یہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، حسین میری گود میں تھے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسین کو دے دیا۔ یہ حدیث پاک رواہ البیہقی اور مشکاۃ شریف 572 کی حدیث ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے امام حسین کو، میں نے حسین دادے ننے مننے تھے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا، سرکار نے اپنی گود میں حسین کو رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سرکار کے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھنے لگی، بیٹا گود میں، نواسا گود میں ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
شہید ہوگا اور میرے کلمہ کے پڑھنے والے میرے لاڈلے کو شہید کریں گے. معلوم ہے نا, پتا چل گیا حضور کو معلوم ہے. نہ تو ام الفضل کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مستجاب الدعوات ہیں, آپ دعا فرما دیجیے. ام الفضل نے بھی نہیں کہا. سرکار روتے رہے, آنکھوں سے آنسو بہتا رہا. جبریل خبر دے کر دے دی, جبریل نے خبر دی, مصطفیٰ روتے رہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. رب میرے حسین کو بچا لے. کیوں؟ امتحان ہے. امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے گھر والے دعا کرتے ہیں, بچنے یا بچانے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. گھر والے دعا کرتے ہیں میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے, اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے. گھر والے کبھی امتحان میں جانے یا امتحان سے بچنے و بچانے کی دعا نہیں کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں تو کامیابی کی دعا کرتے ہیں, اور کامیابی کی دعا اگر اور لمبی روایتیں بن جائیں گی. ایک موقع پہ یہ ہوا تھا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خان میں زیارت ہوئی. خان میں زیارت ہوئی, سرکار نے امام حسین کو لاڈ پیار کیا خواب کے اندر اور دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. مصطفیٰ نے دعا بھی کی تو کیا کی, اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما, بچا نہیں صبر و اجر عطا فرما اور طاقت دے اور مضبوطی عطا فر کہ راہ شہادت میں یہ کامیاب ہو کر تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اور میرے امت کا منہ اجلا ہو جائے, زمانہ روشن ہو جائے حسین کی شہادت سے. مصطفیٰ نے دعا فرمائی تو یہ دعا فرمائی. اور سن لیجیے, یہ دو نااہل ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کی کمیاں تلاشتے رہتے ہیں قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے. یہ وہ نااہل ہیں, وہ جیسے وہ نااہل تھے, نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, نبی کی آل پر درود پڑھا کرتے تھے یزیدی, نماز پڑھا کرتے تھے یزیدی, لیکن امام حسین کو قتل کرنے کے در پہ تھے. آج یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں نبی کی عظمت کو تو نہیں ڈھونڈتے, دیکھتے ہیں کس آیت میں کمی نظر آ جائے. حدیث پڑھ کے بتائیں گے حدیث میں یہ لکھا ہے نبی ہماری طرح معاذ اللہ. جھوٹ موٹ اپنی طرف سے اسماعیل دہلوی نے نزدی کی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ حضور بھی مگر مٹی میں ملنے والے معاذ اللہ. تو یہ لوگ کمیاں تلاشتے ہیں. اور ہم تمہیں بتاتے ہیں نبی کی شان عقدت دیکھو. تم یہ کہتے ہو مدد نہ فرمائے, اللہ تعالیٰ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں امام حسین کی شہادت کے بعد نبی کا بلانے موجود. کہو گے مولانا دلکش یہ تو آپ کی لفاظی ہوتی. میں کہہ رہا ہوں, مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, بابا نے دہن کہہ رہا ہوں امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت فاطمہ بھی موجود تھی اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آپ کہو گی لفاظی نہیں, کتابوں کو پڑھا کرو. جس کتاب کو پڑھ کے دیوبند بریلی ندوہ وغیرہ وغیرہ کا پڑھ کے مولوی بنتے ہو, انہی کتابوں پہ غور نہیں کرتے ہو. یہی مشکات شریف ہے, صفحہ 570 کی حدیث پاک ہے. ان سلمہ سبھی پڑھتے ہیں اس کو, سارے مولوی پڑھتے ہیں, سارے مولوی پڑھتے ہیں اس کو. جب تک نہیں پڑھے اس کتاب کو تو مولوی کی ڈگری ہی نہیں ملتی ہے, چاہے وہ وہابی ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو. اس کتاب کو پڑھائی جاتی ہے, اس حدیث کی کتاب مشکات شریف کو. ام سلمہ قالت دخلت یوما علی ام سلمہ الی الاخر. میں آج آپ کا وقت نہیں لوں گا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 2-3 منٹ میں ختم کر دوں, کیونکہ پھر وہاں میں بھاگتا چلا جاتا ہوں. جہاں پہ جملہ پورا ہو گیا انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا. ترجمہ سماعت فرمائیں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, جسے ترمذی شریف میں بھی حدیث
حدیث پاک کی مشہور کتاب میں بھی یہ حدیث ہے. اور حضرت سلمہ کہتی ہے، ایک سلمہ، یہ سلمہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی. تو یہ سلمہ کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت ام المومنین تمام مسلمانوں کی بات، ان مسلمانوں کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضرت ام سلمہ کے پاس میں پہنچی ایک روز. سلمہ بیان کرتے ہیں حضرت ام سلمہ کے پاس میں پہنچی، دیکھا تو ام سلمہ رو رہی تھی. دیکھا تو ام سلمہ رو رہی تھی. میں نے کہا ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیسے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ ام سلمہ نے کہا، غور کرو، میں نے کہا تھا نبی موجود تھے کربلا میں. ام سلمہ نے کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے سرتاج کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور سر کے بال پہ گرد پڑے ہوئے تھے، یعنی گرد آلود تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کا یہ کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے سر اور آپ کے داڑھی کیوں گرد آلود ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، آج ابھی میدان کربلا میں میرے لاڈلے حسین کو لوگوں نے شہید کر دیا، لوگوں نے شہید کر دیا. نبی فرما رہے ہیں، اور سنو، بالکل بتا رہا ہوں کہ بالکل موجود، اس سے تو اشارتاً سمجھ گئے ہوں گے. اب آؤ ایک حدیث پاک سناتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الى الآخر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز نصف النہار کے وقت سو گیا تھا. نصف النہار کہتے ہیں دن کا آدھا. دن میں سو رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں زیارت ہوئی، اس میں جگمگا اٹھا تھا. جس مصطفیٰ کو ہم نے مدینہ کے اوپر، مدینہ کے دھرتی پر دیکھا تھا، آج وہ مصطفیٰ ہمارے سامنے جلوہ افروز تھی. لیکن میں نے دیکھا سرکار پریشان ہو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ایک بوتل ہے، اور بوتل میں خون ہے، فیہا دمن غلط ہے، تو اس بوتل میں خون ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں. یہ بوتل جو ہے اس میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، جسے میں میدان کربلا میں جمع کر رہا تھا. میرے لاڈلے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس وقت کو نوٹ کر لیا. تھوڑے دن کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت، اسی دن، اسی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید. دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں موجود ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں، چونکہ امتحان دے رہے ہیں. بیٹا پالا اسی لیے تھا، ایک دن کے جانا میدان کربلا میں اور ماسٹر آف شہادت کی ڈگری لے کر آنا. حسین تجھے میں نے پالا ہے، حسین تجھے میں نے پڑھایا ہے. دنیا کا قدم ڈگمگا سکتی ہے لیکن حسین تیرا قدم نہیں ڈگمگا سکتا، چونکہ تیرا پالنے والا تیرا نانا کونین کا سرتاج ہے، تیرے پالنے والی تیری ماں جنت کی سردار ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور علامہ ابو النور محمد بشیر علیہ الرحمہ و رضوان نے سوائے کے محرکہ یا دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی میدان کربلا میں تھی، حضرت فاطمہ بھی میدان کربلا میں تھی۔ وقت کے مشہور وائز نہیں بلکہ وائز بنانے والے سلطان الوائزین علامہ محمد بشیر صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کو نظم کے سائے میں ڈالا ہے۔ وقت 2 منٹ آپ کا انشاءاللہ، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں 10ویں تاریخ کو، یعنی 10ویں کی رات کو، 10ویں کی رات کو، صبح 10ویں ہونے والی ہے، 9 ختم ہوا، 10ویں کی رات میں حضرت شہربانو نے ایک نورانی صورت دیکھی، ایک نورانی خاتون کو دیکھا، ایک نورانی خاتون کو دیکھا۔ حضرت شہربانو نہیں پہچان پائیں، کیونکہ شہربانو کی شادی حضرت شہربانو کون تھی؟ شہنشاہ ایران کی بیٹی، شہنشاہ ایران کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ، جب ایران فتح ہوا یہ وہ ہو گیا۔ تو حضرت شہربانو کے سرکار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ حضرت شہربانو جب نکاح میں آئی تھی، حضرت فاطمہ دنیا میں نہیں تھی، نہ تو ساس نے بہو کو دیکھا تھا نہ بہو نے ساس کو دیکھا تھا۔ نورانی صورت ہے کہ حضرت شہربانو کربلا میں تھی حضرت امام حسین کے ساتھ۔ خام میں دیکھا ایک نورانی صورت ہے جو کربلا کی زمین کو جھاڑ رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو پہچانتی نہیں، آپ کون ہیں اور کیوں اس کربلا کی زمین، اس زمین کو کیوں آپ صاف کر رہی ہیں، جھاڑ رہی ہیں؟ تو علامہ ابو النور سلطان الوائزین لکھتے ہیں نظم کے پہلائے میں کہ خاتون نورانی صورت والی خاتون نے کہا، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھانکتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے زخموں میں کہیں کنکر نہ چھپ جائے، کہیں اس کے زخموں میں کہیں کنکر نہ چھپ جائے، کہیں ہمارے نئے کربلا بینہ ہادی علی علی سبیل الرشاد۔ باقی پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔